حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا جب ایک شریف النفس اور کمزور آدمی اللہ سے اکثر یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ وہ محنت اور مشقت کے تو قابل نہیں رہا، اسے غیب سے روزی ملتی رہے۔ اس کی یہ دعا تمام لوگوں کے علم میں تھی۔ لوگ اسے دیکھتے ہی طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے اسے ہماری طرح ہاتھ پاؤں عطا کیے ہیں، پھر یہ کیوں محنت کیے بغیر اللہ سے رزق مانگتا ہے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دیتے تھے کہ وہ پیغمبر خدا ہیں، خوش الحان ہیں، مگر روزی محنت و مشقت سے کما کر کھاتے ہیں۔ وہ شخص سب کی باتیں سنتا مگر کسی کی پرواہ کیے بغیر آہوزاری جاری رکھتا تھا۔ اللہ سب کی سننے والا ہے۔ جب اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی حد کر دی تو رحمت حق جوش میں آئی۔ اس کا دروازہ اچانک کھلا اور ایک موٹی تازی گائے اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے فوراً گائے کو ذبح کیا اور قصاب کو بلا کر اس کی بوٹیاں بنوائیں۔ اس دوران گائے کا مالک اپنی گائے کی تلاش میں ادھر آ نکلا۔ یہ منظر دیکھا تو بولا، ظالم، یہ کیا غضب کر ڈالا؟ یہ گائے تو میری تھی، تجھے کس نے اجازت دی کہ اسے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں کروا ڈالیں؟ بھائی، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ میں برسوں سے اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ میرا رزق میرے گھر پہنچا۔ اب مجھ میں محنت مشقت کی طاقت نہیں رہی۔ آج اس رحیم و کریم نے میری دعا سن لی تو میں نے اس گائے کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ پھر گائے کے مالک نے اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اس کو حق پر سمجھا۔ اس شخص نے بے بسی میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے خدائے رحیم و کریم، تو یہ بات خوب جانتا ہے، میں ایک عرصے سے تیرے حضور ایک دعا مانگ رہا تھا۔ مجھے جب میری مراد مل گئی تو تیرا یہ بندہ مجھے نافرمان سمجھ کر ابلیس کی طرح ملامت کر رہا ہے۔ اے میرے روزی رسا، میں نے تو ہمیشہ تیرے حضور سوال دراز کیا، تو میری پردہ پوشی کر اور مجھے آج اس ذلت سے بچا لے۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ گائے کے مالک نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی تھی۔ یہ شاید پہلے ہی طاق میں تھا۔ اس نے میری گائے ذبح کر ڈالی۔ میری فریاد ہے کہ میرے ساتھ انصاف فرمایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جس نے گائے ذبح کی تھی اس نے جواب دعویٰ یوں پیش کیا، اے پیغمبر خدا، یہ پورا شہر مجھے جانتا ہے، میں نے آج تک نہ کسی کا مال چرایا نہ کسی کو بلا وجہ تنگ کیا۔ البتہ میں ایک دعا بڑے عرصے سے مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے محنت و مشقت کے بغیر رزق عطا کرے۔ میں محنت کے قابل نہیں رہا۔ یہ گائے یوں خود سے میرے گھر میں گھسی تو میں سمجھا اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر یہ شخص شور مچاتا ہوا آ گیا کہ گائے اس کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بندہ خدا کو ٹھوس اور معقول دلیل پیش کر جس کی وجہ سے تو نے یہ گائے ذبح کی ہے۔ وہ غریب انسان آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایک آہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر نگاہ ڈالی، اے میرے دل کے درد سے آشنا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو روشنی عطا فرما اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ فرما دے۔ پھر وہ اتنا رویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ایک روز بعد سنایا جائے گا۔ پیغمبر خدا اپنے حجرے میں داخل ہوئے۔ عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ باری تعالیٰ سے دعا کی کہ اے علیم و خبیر آقا و مالک، مجھے حقیقت حال سے باخبر فرما۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر اسرار و رموز کھول دیے۔ دوسرے روز حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ اس شخص کو معاف کر دے جس نے اس کی گائے ذبح کر دی ہے۔ اللہ نے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے تو وہ بھی پردہ پوشی کا حق ادا کرے۔ گائے کا مالک ناراض ہو گیا اور کہا، یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے فرمایا، اپنا سارا مال اور جائیداد اس مظلوم کے حوالے کر دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیری سخت رسوائی ہوگی۔ پھر جو ظلم و ستم تو کرتا رہا ہے ان پر سے بھی پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ گائے کے مالک نے یہ سنا تو گریبان پھاڑ ڈالا۔ اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ اس نے دوبارہ پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کی اور نازیبہ کلمات استعمال کیے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے تیسرا حکم جاری فرماتے ہوئے کہا، تو اپنے اہل و عیال بھی اس کے حوالے کر دے۔ یہ سن کر گائے کا مالک پتھر سے اپنا سر پھوڑنے لگا تھا۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب اس گائے کے مالک کے پوشیدہ راز ظاہر کرنا ہی ہوں گے۔ وہ اسے دریا کے کنارے ایک گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ درخت کی شاخیں اس قدر گھنی تھیں کہ ان میں سے سورج کی شعاعیں نہیں گزر سکتی تھیں۔ پھر پیغمبر خدا نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک شخص کا قتل ہوا تھا؟ تم نہیں جانتے ہوگے،
مگر وہ ضرور اس سے واقف ہے جس نے یہ زمین و آسمان پیدا فرمائے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو یہاں قتل کیا تھا۔ یہ اس مقتول کا زر خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کے مال و دولت اور ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لالچ میں اسے قتل کر دیا تھا، اور یہ شخص جو اللہ سے رزق بغیر محنت و مشقت کے مانگا کرتا تھا، یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس گائے والے ظالم نے آقا کے بچوں کو بہت ستایا۔ آج اس مردود نے اپنے ظلم و ستم کا پردہ خود فاش کیا ہے۔ پھر پیغمبر خدا نے اس ظالم شخص سے فرمایا، تو شریعت کے مطابق فیصلہ سننا چاہتا تھا، وہ تو سن لیا، اب اس کی تعمیل تیرا فرض ہے۔ تو نے اپنے آقا کو جس چھری سے قتل کیا تھا اس پر تیرا نام کندہ ہے، اور وہ چھری ابھی زمین کھود کر نکال لی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے زمین کھودی گئی تو ایک انسانی کھوپڑی اور ایک خنجر نما چھری نکلی جس پر گائے کے مالک کا نام کندہ تھا۔ تمام لوگوں نے پیغمبر خدا سے معافی مانگی، مگر گائے کے مالک کا جرم چونکہ ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اسی چھری سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کو موت کے گھاٹ اتارنا ضروری ہے۔ گائے والا دراصل تیرا نفس ہے جو تجھے دھوکہ و فریب دے کر تجھے بڑا آدمی بنا دیتا ہے۔